ناظرین السلام علیکم۔ ہم کس عہد ناپرسا میں ہیں اور کیا نفس نفسی کا عالم ہے؟ کیا انسان سے اتنا بیگانہ ہو چکا ہے؟ کس طرح سے رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی ہے؟ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کو پہچاننا بھول چکے ہیں؟ خون کے رشتے سفید ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ ہے اس شہر کا، کراچی شہر کے ایک علاقے کا جو گلشن اقبال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گلشن اقبال میں کئی تھانوں کی حدود آتی ہے۔ ایک تھانہ مبینہ آباد جو ہے وہ مبینہ ٹاؤن تھانہ ہے، اور اس مبینہ ٹاؤن تھانے میں ایک عجیب و غریب بات علم میں آئی ہے۔ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے، انصار برنی کے چھوٹے بھائی ہیں سارم برنی، اور سارم برنی کو یہ معلوم ہوا کہ مبینہ ٹاؤن تھانے کے حدود میں 4 بہنیں 2 سال سے ایک گھر میں بند ہیں۔ 2 سال سے 4 بہنیں بند ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ان 4 بہنوں میں سے 3 بہنوں کا ذہنی توازن خراب ہے۔ ان میں سے ایک بہن جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ان کے پاس نہ اناج ہے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اور وہ 2 سال سے وہاں پر بند ہیں۔ ان 2 سال میں ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، وہ کیا کھاتی پیتی رہی ہیں، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ 2 سال کے بعد سارم برنی مقامی تھانے میں پہنچے اور ایس ایچ او کو ساتھ لیا اور اس گھر میں پہنچے، اور وہاں پر جا کر اس گھر کا تالا توڑا گیا، اور اس گھر میں 4 بہنیں برآمد ہوئیں۔ 3 کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، ایک جو ہے وہ تندرست ہے اور اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہے۔ جسمانی حالت خدا جانتا ہے کہ جن کے ساتھ اس طرح ہوا ہو، اور جنہیں کچھ نہ کھانے پینے کو ملا ہو، اور اگر ملا ہو تو کہاں سے ملا ہوگا۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ ظاہر ہے اس کو دیکھا جائے گا، اس کو سماجی ادارے دیکھیں گے، یا اس کو حکومت دیکھے گی، یا حکومت کا کوئی ادارہ دیکھے گا، نہیں معلوم ہے۔ لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو تندرست بہن تھی، اس تندرست بہن کو بلوایا گیا، اس کے بھائی کو، اور اس بھائی کے حوالے کیا گیا۔ کیا ان 4 بہنوں کا ایک ایسا بھائی تھا اور زندہ تھا، ہوش و حواس میں تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اس کی 4 بہنیں ہیں؟ وہ جانتا تھا کہ 3 بہنوں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ اکلوتی بہن ہے جس کا ذہنی حالت ٹھیک ہے۔ 2 سال سے وہ اس حالت میں ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ اس صورتحال کے جاننے کے باوجود اس نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں جا کر دیکھوں کہ جس ماں کی پیٹ سے وہ پیدا ہوئی ہیں وہ بھی اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جس ماں نے اسے پالا پوسا ہے، اسی ماں نے ان کو بھی پالا پوسا ہے، جو ایک گھر میں اپنے آپ کو بند کیے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے 2 سال کے عرصے میں کس طرح سے وقت گزارا، کس طرح سے دن گزارا۔ ایک دن کے اندر انسان کی طلب 3 وقت کے کھانے کی تو ہوتی ہے نا، پانی پینے کی تو ہوتی ہے نا، انسانی حاجات ہیں وہ پوری تو کرنی ہوتی ہیں نا، رہنا سہنا تو ہوتا ہے۔ کیا وہ اکیلی صحیح الدماغ بہن ان بیمار بہنوں، ان ذہنی معذور بہنوں کو سنبھالتی رہی؟ اور کیسے سنبھالتی رہی؟ اب سارم برنی کا کہنا ہے کہ ان 3 بہنوں کو دماغی امراض کے ہسپتال میں بھیجا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی ادارے میں جاتی ہیں تو اب اس ادارے کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کو سنبھالے، لیکن ان 2 سالوں کا حساب کون دے گا؟ کون پوچھے گا؟ کون سوال کرے گا؟ میں کہتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوال کرنا ہے کہ ہم سب کا خون سفید ہو گیا ہے،
کہ اب ہم ذہنی بیمار ہو چکے ہیں؟ کیا سوسائٹی انسانوں کی سوسائٹی نہیں رہی ہے؟ کیا یہ شہر ناپرساں بن چکا ہے؟ کیا کوئی کسی کی خبر گیری کرنے والا نہیں رہا؟ کیا کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں رہا؟ کیا خونی رشتے اس قدر ناپائیدار ہو چکے ہیں؟ کیا خون اس قدر سفید ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے اندر رشتوں کی پہچان نہیں رہی ہے؟ کیا ہم یہ جاننے کے لیے کوئی تکلف کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، بہنوں بھائیوں میں کوئی بیمار ہے تو کس حال میں ہے؟ کوئی معذور ہے تو کس حال میں ہے؟ کوئی ذہنی یا جسمانی معذور ہے تو اس کس حالت میں ہے؟ کیا ہمیں یہ جاننے اور اس بات کی خبر کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے؟ ہم نے اس بات کو سوچا ہوا بھی نہیں ہے، ہمارے لوگ اس بارے میں غور بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیسے پاس پڑوس کے لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا؟ جنگل تو نہیں تھا، شہر تھا، اور لوگ یہ چاروں معذور، تین ذہنی معذور اور ایک تندرست بہن ایک ایسے گھر میں تو رہتے تھے نا کہ جہاں آس پاس انسان ہی رہتے ہوں گے اور انسانی آبادی ہوگی۔ تو یہ انتہائی تکلیف دہ آج کی یہ خبر سامنے آئی ہے، اور آپ لوگ جو سن رہے ہیں، پہلا کام تو یہ کریں نا، آپ ارد گرد نظر دوڑائیں، دیکھیں کہ کوئی آپ کا عزیز و اقارب، کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی بہن، یا آپ یہ بھی سوچ لیں کہ کوئی ماں، باپ، دادا، دادی، کوئی اس حالت میں تو نہیں ہے۔ میں ایک بزرگ خاتون کا میں نے ان کے بارے میں جانا تھا، یہ برسوں پہلے کی بات ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کلیگ کام کرتے تھے، ان کے والد، والدہ اور بچے ایک گھر میں رہتے تھے اور بہت ہی خوشحال خاندان کی طرح رہتے تھے، لیکن کئی دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ جو ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ایک اکیلے فلیٹ میں تنہا رہتی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور نہیں رہتا، اور وہ بہت بڑی بوڑھی عمر کی ہیں اور ان کی خبر گیری کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو تب ہمیں افسوس ہوا تھا، دکھ ہوا تھا، اور معلوم کرنے کی کوشش کی تھی اور معلوم کیا تھا کہ کس حالت میں وہ زندگی گزار رہی ہیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے تکلیف دہ واقعات سامنے آئے ہیں، اور یہ سوسائٹی جب اپنے انحطاط کو اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ہم دعوت دیتے ہیں کہ جس کی مشیت پر یہ سب کائنات چل رہی ہے، اگر اس کی ناراضگی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ناظرین، اس غم کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو ذہن میں رکھیے گا، اور ضرور رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ نوازش۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔